بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدقت یا رب العالمین۔ وقال تعالی فی موضع آخر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور محبت سے، چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعے کی عظیم گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی بتائی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب دیوانے، ان کے چاہنے والے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے بڑے ہی عقیدت اور محبت سے درود شریف پڑھیں، مگر آہستہ آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ مزید اللہ رب العزت والجلال کا کرم بے پایاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ الوداع کے آخری گھڑی میں، جمعۃ الوداع اور پھر جمعہ کی مقدس اور عظیم گھڑی میں اپنے عظیم عبادت کی تکمیل کے لیے، اور عبادتوں میں بھی سب سے محتم بالشان عبادت کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حق تعالی حق ذل مجدہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت سے نواز کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت میں ہم سب کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، بزرگو، آج کا جمعۃ المبارک اس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عوام الناس بولے تو پبلک، عوام الناس اسے جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یعنی جمعۃ الوداع کے نام سے اس جمعہ کو جانا جاتا ہے۔ یہ صرف عوام الناس کا خیال ہے، ذہن میں یہ بات ہے، ورنہ شریعت کی طرف سے یا شریعت کی کتابوں میں یا احکام شریعت کے اگر حیثیت سے دیکھا جائے تو اس جمعہ کو دوسرے مہینوں کی یا اس مہینے کی یا سال کے کسی بھی مہینے کی کسی بھی جمعہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس ماہ رمضان المبارک میں اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا غالباً کسی ایک مہینے میں 4 سے 5 جمعہ ہوتے ہیں، عموماً 4 جمعہ ہوتے ہیں، یہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں 5 جمعہ اگر جمع ہو جائے تو یہ نور علی نور، بہت بڑی بات ہے۔
تو اب اس کے بعد اس ماہ رمضان المبارک میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا. چوتھا جمعہ گزر چکا ہے اس مہینے کا اور یہ آخری جمعہ ہے. اب آئندہ سال کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کسی کو خبر نہیں. ہم میں سے کسی کو اس بات کی اطلاع اور جانکاری نہیں ہے کہ آئندہ سال رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے نہ آئے. اور پھر اس طرح جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ہم میں سے کسی ایک بندے کو خبر نہیں، پتہ نہیں ہے. اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے وہ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں، وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال یعنی سن 2023 کے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رمضان المبارک کا بابرکت، رحمت، برکت، ہدایت والا، فضیلت والا مہینہ عطا کیا، اور انہوں نے اس مہینے کی بھرپور قدر کی. رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے. تو ان عملوں کے صدقے میں انہوں نے ان عملوں کو کر کے اپنے قیمتی وقت کو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے مزید انہوں نے اس مہینے کو اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا ہے. یہ قیمتی بنایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی قدر کی ہے، جو اس مہینے کے قدرداں ہیں، جنہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، فرض نمازوں کا بھی اہتمام کیا، ذکر و اذکار بھی کیا، اعتکاف بھی کیا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مہینے کی خوب انہوں نے قدردانی کی ہے. تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ہمارے وہ حضرات جو ہم میں سے بہت بڑے عمر کے ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، 60+ کے جو لوگ ہیں، جو اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے پہلے وہ لگاتار روزہ رکھتے آ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھتے تھے، جماعت کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، صحت ان کی ساتھ نہیں دے رہی ہے. جب تک ان کی صحت تھی تب تک انہوں نے روزے بھی رکھتے رہے، تراویح بھی انہوں نے پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، ذکر و اذکار بھی کیا، تلاوت قرآن کریم کا بھی اہتمام کیا. لیکن اب ان کی عمر اور اب ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو وہ بیچارے اب روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا تراویح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نمازیں مسجد میں آ کر نہیں پڑھ پا رہے ہیں. حتیٰ کہ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کی عمر تو زیادہ ہے، اور عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری، ویکنس، بیماری کی وجہ سے وہ بندہ اب گھر سے مسجد بھی نہیں آ پا رہے ہیں. حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو گھر سے مسجد آنا تو دور کی بات ہے، گھر میں رہتے ہوئے جو بشری تقاضا ہے، بشر بولے تو انسان، جو انسانی تقاضے ہیں، من حیث الانسان، انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے الگ الگ تقاضے اور الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ فطری ہے، نیچر کے اعتبار سے. مثلا استنجا، پاخانہ وغیرہ کا یہ تقاضا سب کے ساتھ لگا ہے. تو اگر آپ کا پیر ٹھیک ہے، صحت اچھی ہے، تو آپ گھر کے روم سے سامنے باتھ روم ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں. ٹوائلٹ جانے کے لیے اگر آپ کی صحت ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ چل کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر صحت آپ کی ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اس میں بھی آپ دوسرے کے محتاج ہیں. یا تو آپ بیساکھی کے ذریعے آپ وہاں جائیں گے، یا کوئی دوسرا آپ کا سہارا بنے گا تو آپ جا سکیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو آئندہ سال ہمارے ساتھ تھے،
روزہ بھی انہوں نے رکھا، تراویح بھی انہوں نے پڑھی، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کیا، لیکن آج وہ اپنی قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ الوداعی جمعہ، اختتامی جمعہ، یہ جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے عوام الناس اس کو جانتے ہیں، اس کی جو ہے نا پہچان ہے، کیا اس کے بعد وداع کے معنی جدائی کے آتے ہیں، تو کیا اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں؟ یقیناً اس کے بعد جمعہ آئے گا، مگر پتہ نہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ بیچارے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے رمضان المبارک کے اس آخری جمعہ میں، وہ لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی اس جمعہ کی نماز آئندہ سال گزشتہ سال انہوں نے پڑھی ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، آج وہ اپنی قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ یہ جمعہ آئے گا، لیلۃ القدر بھی آئے گی، جمعۃ الوداع بھی آئے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہم میں سے کسی کو صحیح معنی میں پتہ نہیں ہے۔ یا پتہ ہے؟ چلیے آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتے ہیں، بتا دیں، مگر کیا فائدہ، آپ تو سن کے بھی جو ہے نا آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ گناہ کرنے کا کب رمضان ختم ہو۔ ڈھیلے ڈھالے قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے رمضان ختم ہو جائے تاکہ جلدی سے کھانا پینے کا موقع میسر ہوگا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں کہ اگر کورٹ میں یعنی تھانہ میں اگر کسی کے نام ڈائری کوئی فائل کر دے، کیس کر دے، کسی کے نام پہ مقدمہ کر دے، اور یہ ہے کہ کن کے نام میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے، ابھی تک کورٹ سے اس کا نوٹس نام اور باپ کے نام سے آیا نہیں ہے، تب تک بندہ گھبراہٹ ہے، لیکن وہ جو ہے نا بے فکر ہے کہ باپ کا نام جب تک نہیں آیا ہے تب تک میرے نام کا کوئی اور بھی ہے، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، تب تک بندہ یہ سوچتا ہے کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں کہ اس رمضان کی 27ویں شب قدر، لیلۃ القدر کی ایک رات ایسی رات ہے کہ جس رات میں آئندہ 1 سال تک کی تمام باتیں، تقدیر کی باتیں جو کاپی میں، رجسٹر میں، اعمال نامے میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کاپی کو فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کورٹ کا نوٹس اگر کوئی آدمی جانکار ہے تو پتہ بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا اللہ کا بھی کسی کے پاس فون نمبر ہے کہ فون کر کے پتہ کر لے گا؟ اللہ ہمیں بتا دے کہ آئندہ سال کے رمضان تک ہم مریں گے تو نہیں، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، ہے کسی کو پتہ؟ کورٹ کے وکیل کو پکڑیں گے، تھوڑا منی کھلائیں، پیسہ کھلائیں تو ہو سکتا ہے وہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا۔ فرشتوں کا کسی کے پتہ ہے کہ بھائی فرشتہ آ کے کسی کی کانوں کان اس کو پوری خبر دے کے اطلاع کر کے چلا جائے گا کہ الرٹ رہنا، خبردار رہنا، آج کہیں نکلنا نہیں، نکلو گے تو حادثہ ہوگا، اور حادثے میں اس حادثے کے شکار ہو کر تم جو ہے نا اس دنیا کو الوداع کہہ دو گے، اس دنیا کو چھوڑ دو گے۔ کیا فرشتہ کبھی کسی کو آ کے بتاتا ہے، یا کوئی آدمی فرشتہ سے جا کے پوچھتا ہے؟ اگر دنیا کے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہماری گھبراہٹ اتنی بڑھ جاتی ہے، تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس سال سے لے کر آئندہ سال کے رمضان تک کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کہاں مرے گا، کون مسلمان حالت میں مرے گا یا کفر کی حالت میں موت آئے گی، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کی زمین میں مرے گا، اور کس کو کہاں اور کس حالت میں موت آئے گی، بچہ کتنا جنے گا، کتنا مرے گا،
حتیٰ کہ کون حج کرے گا، اچھائی اور نیکی، یہ تمام چیزیں تقدیر کی باتیں لکھ دی جاتی ہے، اور وہ فائل اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو رجسٹر میں جو کچھ تقدیر کی باتیں لکھی ہوئی ہے، اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک تم اس کو اپنی ڈیوٹی کرتے رہنا۔ موت کے جو داروغہ ہے، جو ذمہ دار ہے روح قبض کرنے کی، انسان کو انسان یا اسی طریقے سے اس کو حیات تب تک باقی رہتی ہے جب تک انسان کے اندر روح باقی ہے۔ اگر اسی انسان کے اندر سے روح ختم ہو گئی، نکل گئی، جدا ہو گئی، تو اب وہ انسان باقی نہیں رہتا ہے، حیات اور زیست اس کی باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، جتنے بھی سر سے لے کر پیر کے ناخن تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بندہ لیٹا ہوا ہے، لیکن ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کر لے تو پیر بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، آنکھ بھی ٹھیک ہے، بدن بھی ٹھیک ہے، سر بھی ٹھیک ہے، پورا بدن اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کی روح جدا ہو گئی ہے۔ اب اس بندے کا جو نام ہے اس نام سے کوئی کسی کو پکارتا نہیں ہے۔ پکارتا ہے؟ بولو نا بھائی۔ کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے اس کا جو مرنے سے پہلے جو نام تھا وہ نام لے کے کہتا ہے فلاں صاحب، بولتا ہے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ انسان کی سب سے پہلی چیز موت کے بعد جو چھن جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، جو الگ کر دی جاتی ہے، وہ ہے اس کا نام۔ سب سے پہلے مرنے والے کا نام اس سے کھرچ کر، نوچ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بندے کا نام لے کر کوئی نہیں پکارتا۔ لاش پڑی ہوئی ہے، آدمی ڈیڈ باڈی تو کہتا ہے، لاش تو کہتا ہے، میت تو کہتا ہے، فلاں صاحب مر گیا ہے، اسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ روح پرواز کر گئی ہے، بدن ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے، لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو پتہ کی بات کہ گزشتہ 1 سال کی تمام تقدیری باتیں کہ یہ جو جتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے آئندہ سال کا یہ آخری جمعہ کون پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو خبر اور پتہ نہیں ہے، اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھے، آسانی ہوگی سمجھنے میں، کہ اگر کسی کے نام FIR ہو جائے اور ہر پل ہر گھڑی اس کو یہ ڈر اور وحشت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت تھانے دار آ کے اس کو اریسٹ کر سکتا ہے، دھر دبوچ سکتا ہے، تو وہ بندہ کسی بھی وقت چین کی سانس کسی ایک جگہ میں نہیں لیتا ہے۔ گاؤں میں جتنے بھی راستے ہیں آنے کے، ہر راستے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، یا تو وہ خود نگاہ رکھتا ہے یا کسی اور کو نگاہ رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی ادھر بھی نگاہ رکھ، یہاں بھی نگاہ رکھ، ادھر کی بھی خبر رکھ، پیچھے سے بھی دھیان رکھنا، کبھی کہیں سے آ سکتا ہے، آ کر میری گرفتاری اور مجھے پکڑ سکتا ہے۔ تو وہ بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ مگر گزشتہ 1 سال کی جو تقدیری باتیں، وہ فائل جو دے دی گئی ہے، بتائیے اس فائل میں تو ساری بات لکھی ہوئی ہے، مگر ہم میں سے کسی کو جانکاری نہیں ہے۔ اگر جانکاری ہوتی تب تو ہم کہتے ہیں ٹینشن لینے کا نہیں، ابھی 1 سال ہمارے پاس ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہاں ذکر سے مراد آخرت کی یاد اور آخرت کی تیاری ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ذکر سے وہ ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ذکر سے فکر مراد ہے، اور وہ فکر آخرت کی تیاری ہے۔
کہ ایمان والو تم کو تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری اپنی جائیداد، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے، تمہاری خواہشات تم کو اللہ کی یاد سے اور آخرت کی تیاری سے بالکل غافل نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہے ہیں اپنے بندے کو، اور آگے فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اس سے پہلے کہ وہ جو مال تم کو ہم نے دے رکھا ہے، جس سے تم کھاتے بھی ہو، پہننے کے لیے کپڑے بھی خریدتے ہو، اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مما رزقناکم من قبل، اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، کہ تم خرچ کرو، خرچ کرنے سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ تم خرچ کرو گے، ابھی سوچ رہے تھے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، رمضان کے رات میں قیام اللیل کریں گے، یعنی تراویح بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم سوچتے رہو کریں گے، لیکن اب کرنا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، فیقول، اور بندہ یہ کہے یا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اب تھوڑا سا ہم کو مہلت دے دے، ٹائم دے دے، تاکہ تو نے جو زندگی دی ہے، تو نے جو صحت دی ہے، ہم اس کا دنیا میں حق ادا کر لیں، زندگی دی ہے اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگا لے، یہ جو صحت اور جوانی دی ہے اس کو اے اللہ تمہاری راہ میں اور تم کو خوش کرنے میں، تمہارے حکم کو پورا کرنے میں لگا لے، تم نے جو مال دیا ہے اس مال کو یتیم اور غریب اور ضرورت مندوں کو دینے اور خرچ کرنے اور ان کے ہیلپ کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں ہم خرچ کر لیں۔ اللہ کا وہ بندہ موت آنے سے پہلے یہ التجا کرے گا اللہ سے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ بندہ کہے گا کہ یہ نیک عمل کر کے وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں، میرا بھی نیک لوگوں کے رجسٹر میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اخر کے معنی ڈھیل دینا، مہلت دینا، رخصت دینا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، یہ لَن جو ہے نا، یہ عربی کے گرامرز کے اعتبار سے تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کے بعد مہلت نہیں دے گا۔ لاکھ التجا کر لے، لاکھ بندہ گڑ گڑا لے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو ابھی وقت ہے۔ میں نے کہا کہ پتے کی بات یہ ہے کہ آج یہ جو جمعہ ہے، یہ جو شب قدر کی نائٹ گزری ہے، یہ 27ویں شب کے بعد سے غالباً آئندہ رمضان کی 27ویں رات تک ہم میں سے کون کون مرے گا، پوری دنیا میں کہاں کب کس کی موت آئے گی، رزق اور جتنی چیزیں ہیں اس کو بات دے کے موت کو میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ جب بندے کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو اس کو خدا بھی یاد رہتا ہے اور خدا کا حکم بھی یاد رہتا ہے اور خدا کی مخلوق اور خدا کے بندے بھی یاد رہتے ہیں۔ اور اگر اس کو موت کی یاد نہ رہے، موت کی یاد سے بندہ غافل ہو جائے تو وہ بندہ نہیں بلکہ وہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی عادت گندی ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے، میں تو ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، اور دیکھ لیجئے گا اگر میں باقی رہا، میری زندگی اگر رہی باقی، تو آئندہ سال اس بات کو اگر میں یہاں محال رہا تو یہ دہراؤں گا، پتہ نہیں ان میں سے کون گزر چکے ہوں گے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ آج بتیسی دکھا رہے ہیں، اس دن تو بتیسی کیا لاکھوں من مٹی کے نیچے دبا کے آ جائے گا کہ جو بچہ جس کی ضد پوری کرنے کے لیے باپ جائز کو جائز نہیں، حلال کو حلال نہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتا تھا، اسی لاڈلے کو لاکھوں من مٹی کے نیچے دبا کے برسوں گزر چکا ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً 4 جمعے گزر چکے اور یہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔
عربی کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے جدا ہونا، رخصت ہونا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ ایک مہمان ہے ہمارے لیے، اور یہ مہمان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ رخصت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک وہ دن تھا کہ جس دن ہم اس دن کا یعنی اس مہینے کے پہلے دن کا اور اس کی چاند دیکھنے کا انتظار میں ہم خوشیاں منا رہے تھے اور اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اب رمضان آئے گا، اب رمضان کے مہینے کا چاند دکھے گا، اب رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، یہ رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اور آج کا دن ہے کہ یہ آج کا دن رمضان کا آخری دن ہے غالباً، اگر چاند کی خبر آ جاتی ہے یا نظر آ جاتا ہے تو آخری دن ہے اور آخری جمعہ بھی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مہمان بن کر آیا تھا، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، ہدایت والا مہینہ، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی نعمت رکھی ہے، تراویح جیسی نعمت رکھی ہے، نماز جیسی نعمت رکھی ہے، اعتکاف جیسی نعمت رکھی ہے، تراویح جیسی، اور قدر و منزلت کے یہ ایام اور اس کے دن اور رات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی قدر و منزلت کو، فضیلت کو اپنے روزے داروں کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، روزے داروں کی محبت کرنے کے لیے اور روزے داروں کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا مہربانی کا اور اللہ کتنا فضل کا، کرم کا معاملہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہم جیسے گناہگار بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اگر نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گناہگار کو یہ مہینہ نصیب نہ کرتا، اس مہینے کی روزے، اس مہینے کی نمازیں، اس مہینے کی تراویح اور اس مہینے کے نیک اعمال ہمیں نصیب نہ ہوتا، اس کی توفیق ہمیں نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بہانہ ہیلے تلاش کر رہے ہیں تاکہ میرا بندہ کوئی ایسا ہیلا اختیار کرے، بہانہ اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دوں۔ مگر ہم جیسے گناہگار ہیں کہ اس مہینے میں بھی ہم گناہ پہ گناہ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ آج آخری دن ہے، آج بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہر جمعے میں میں نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ زندگی کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے، لیکن ہم جیسے انسان ہیں کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لپت ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس جمعہ کے حوالے سے بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مہمان رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بن کے آیا تھا، یہ رخصت ہو رہا ہے۔ تو مہمان جب کوئی آتا ہے ہمارے گھر میں تو اب نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ کس طرح کا مہمان ہے، قد کاٹھی کیا ہے، حیثیت والا ہے، عزت والا ہے، بڑا آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، چودھری اور نیٹا ٹائپ کا آدمی ہے، تو مہمان جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے۔ اور جب وہ مہمان جا رہا ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، اس کو الوداع کرتے ہیں تو دور تک بائی بائی ٹائی ٹائی ہاتھ ہلاتے ہیں، اور اس مہمان کو رخصت کرتے ہوئے ہم اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ تم جو جا رہے ہو اور تمہیں دور تک جاتا ہوا دیکھ کر ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تجھے مجھ سے حد درجے کی محبت ہے۔ تو آج کا جمعہ جو ہے، جس کو لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، یہ جمعہ کا فلسفہ بھی کچھ یہی ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم اس کو رخصت کریں گے، اور عقید و
اور محبت کیا ہوتا ہے کہ مہمان تو ہاتھ ہلایا جاتا ہے، گاڑی کے سامنے تک جایا جاتا ہے، اگر اپنی خود کی اگر گاڑی ہے تو دروازہ کھول کر اس کو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ٹھیک ہے فی امان اللہ، یہ مہینہ جا رہا ہے۔ اس کی عزت، اس کا احترام یہ ہے کہ بچے ہوئے جو لمحات بچے ہیں، کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں، اگر آج مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں 4-5 گھنٹے ہی بچے ہیں۔ ہمارا اس مہینے کا، اس مہمان کو رخصت کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب سے لے کر مغرب تک جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے خوب بچے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرے، ذکر و اذکار کرے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور تراویح کا اہتمام کریں۔ اب تو ہو گیا، آج اگر چاند نظر آتا ہے تو تراویح کا بھی مسئلہ ختم۔ تو اس مہینے کا رخصت کرنا ہے۔ اور عوام الناس میں جو ایک بات بڑی معروف ہے، جہالت کی باتیں، وہ یہ ہیں کہ اس مہینے کے حوالے سے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع کا کوئی نیا خطبہ اور پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، اور اس طرح کے جملے جو ہے نا، تو یہ محض علماء نے لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، بدعات میں سے ہے، بدعت میں سے ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ میرے نبی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، نہ تابعین سے ثبوت ملتا ہے، نہ تبع تابعین سے ثبوت ملتا ہے، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس عمل کو کرنا شریعت میں بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کہتے ہی ہیں ہر اس عمل کو جس عمل کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اور شریعت کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی سے اس کا ثبوت، کیا نبی نے کیا ہے یا نبی نے نہیں کیا ہے، کیا نبی نے کبھی کرنے کا کسی کو کہا ہے یا اشارہ دیا ہو کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا ہے لیکن تم اس کو کرنا۔ تراویح کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یہ 20 رکعت تراویح کی جو سنت چلی ہے یہ میرے نبی سے نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت چلی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ شریعت سے جو ثابت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نبی نے نہیں کیا ہے تو کیا نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے کیا کبھی کسی صحابہ کو کسی وقت کرنے کو کہا ہے یا صحابہ نے کر کے دکھایا ہے؟ اگر ان میں سے کسی کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے اور آپ اس عمل کو کر رہے ہیں یا کوئی مولوی کرنے کو کہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بدعت ہے۔ وہ مولوی کی گھڑی ہوئی، بنی بنائی، بے سند، بے اصل، من گھڑت باتیں ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے، اصل سے، نقل سے، شرع سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس جمعہ کے حوالے سے ایک اور بات، بڑی اہم بات، وہ یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ بھی بڑی معروف ہے کہ جمعۃ الوداع یہ وہ دن کہلاتا ہے کہ اس دن کے لیے لوگ اس کو مستقل ایک تہوار سمجھتے ہیں۔ بھائی مستقل کوئی، اس کا کوئی الگ سے حکم نہیں ہے۔ عام دنوں کے اعتبار سے جو ایک جمعہ کا دن آتا ہے یہ بھی جمعہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، دھیان سے سنیے گا، اتنی بات ضرور ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہور، سید منے سردار اور شہور شہر کا جمع منے مہینہ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تمام 12 مہینوں میں سب مہینوں کا یہ سردار ہے، رمضان کا مہینہ۔ اور جمعہ کا دن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سید الایام، ایام یوم کی جمع جس کو دن کہتے ہیں، اور سید کے معنی سید سردار۔ تو جمعہ کا دن کو دنوں کا سردار اور رمضان کا مہینہ مہینوں کی سردار، تو یہ دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ اس حیثیت سے اس جمعہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس خاص فضیلت کے علاوہ اگر اس جمعہ کے بارے میں کسی نے کچھ گھڑ رکھی ہے کہ اس جمعہ میں فلاں نمازیں پڑھنی ہے اور ان نمازوں میں اتنی رکعت پڑھی جائے گی اور ان رکعتوں میں فلاں صورتیں پڑھی جائیں گی اور یہ نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے سال بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح کی تمام باتیں بیکار ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔
آئندہ کے لیے، اور اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ تھوڑا بہت وقت بچا ہے، اس کو عہد کریں اللہ کے گھر میں کہ گناہ نہیں کریں گے، ہم سے نیکی ہو نہ ہو، تھوڑا ہی ہو لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم معاف کر سکتے ہیں، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ اپنا حکم معاف کر سکتے ہیں لیکن بندے کا حکم اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حقوق العباد اور حقوق اللہ اس کو کہتے ہیں۔ حقوق العباد وہ اللہ ہے، خالق ہے، کریٹر ہے، وہ چاہے کہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہے گا ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہم نے اس کو گالی دی تھی ہمیں معاف کر دے، اللہ کہے گا تو نے اس کو گالی دی تھی تم اس سے معافی مانگو۔ اس لیے اللہ کا حکم پورا کریں، فرضوں کو پڑھیں اور جتنا ہو سکے نیکی کریں، لیکن گناہ سے زیادہ بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے جو بات کہلوائی ہے تمام باتوں پر مجھے بھی اور تمام سامعین کو خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔